تو اصحاب کہف یہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ناموں کی برکتیں کیا ہیں. تو ان کے کتنے ہیں اصحاب کہف؟ کتنے؟ 7. دیکھیے ان میں سے پہلے کا نام ہے مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، بے نونس، سارے نونس، زنوانس، کشفیت تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر. تو یہ اصحاب کہف ہیں. اچھا، اس کا میں آپ کو پورے واقعے کا اس کا خلاصہ پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے پوری طرح سے اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ہوا یوں کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس. کیا نام تھا اس کا؟ دقیانوس بادشاہ. اس بادشاہ نے ان کو ابھارا بت پرستی کرنے پر، دقیانوس بادشاہ نے. تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس سے چھٹکارا پا کر، تاکہ ہم بتوں کی پوجا نہ کر سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں، ہم جنگل میں چلتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے ظلم سے بچ جائیں، ورنہ یہ ہمیں مروا دے گا اگر ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے. تو وہ نکلے اور ایک غار کے پاس میں پہنچے. اب اس غار میں انہوں نے پناہ لی، اور پھر اس غار میں جانے کے بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، مولا ہم تیری عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں ہدایت کے راستے میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہماری حفاظت فرما. تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اس غار کے اندر. لیکن بادشاہ نے، جو دقیانوس بادشاہ تھا، اس نے ان کی جستجو میں، یعنی کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو لگا دیا، اپنے اور سپاہیوں کو لگا دیا. لیکن پتہ چلا، جب ڈھونڈنے کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو اب اس نے کہا کہ اس غار کا دروازہ بند کر دیا جائے. اس غار کے دروازے پر ایک دیوار پتھر کی بنا دی جائے تاکہ وہ اس کے اندر ہی بند ہو جائیں اور اس کے اندر ہی مر جائیں، باہر ہی نہ نکلیں. تو اب اس بادشاہ نے، اس دقیانوس بادشاہ نے جو یہ کام دیوار چننے کا، اس غار کی دیوار چننے کا جس کے سپرد کیا تھا، وہ ایک بڑا نیک آدمی تھا. وہ نیک آدمی تھا. جب اس نے دیوار کو چنا، دیوار کو بنایا، غار کی دیوار بنائی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک تختی لی اور تختی پر ان کے نام اور ان کی تعداد ایک تختی پر لکھوا کر، تانبے کا ایک صندوق بنوا کر اس تختی کو اس تانبے کے صندوق میں رکھا، اور رکھنے کے بعد میں دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اس کو، اور اس کے اوپر سے دیوار کو چن دیا. اور اس تختی کے اندر یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جب اس دیوار کو کھولا جائے، جب یہ غار کھلے گی تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل سچے لوگ ہیں. ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس غار میں آئے تھے. تو اب اس کے بعد میں جب دیوار چن دی گئی، تو دیوار چننے کے بعد میں ایک بکری والے نے، ایک زمانہ گزر گیا. زمانہ کتنا گزرا؟ 300 سال سے زیادہ کا زمانہ گزرا. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا. ان پر نیند ایسی ڈال دی کہ وہ 300 لگ بھگ تقریباً مفسرین نے یہ بتایا کہ 309 سال تک وہ غار کے اندر سوتے رہے. اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی. اور پھر اس کے بعد میں جب وہ 309 سال تک اس کے اندر سوتے رہے، تو ایک بکری والے نے اپنی بکریوں کی آرام گاہ دیکھنے کے لیے کہ میری بکریاں دوپہر کے وقت میں چرتی چرتی تھک جاتی ہیں، میں بھی تھک جاتا ہوں، تو یہاں آرام کر لیا کریں گے. جنگل کا میدان تھا، بس ایک ہی غار تھی، تو اسے وہ غار ملی، تو اس نے وہاں پر کیا کیا؟
اس نے اس دیوار کو توڑنے کا ارادہ بنایا، کچھ لوگوں کو بلایا اور اس دیوار کو توڑوا دیا۔ جب اس دیوار کو توڑوایا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہیبت طاری ہوئی۔ جب ہیبت طاری ہوئی تو سارے لوگ دیوار توڑنے والے بھاگ گئے، اور جب وہ بھاگے تو اب اللہ رب العزت نے ان کو جگایا، ان کو اٹھایا، اور جب یہ اٹھے تو پتہ ہے کیسے اٹھے؟ ان کے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے تھے، گلاب کی طرح ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے، شگفتہ دل تھے یہ، اور ان کے چہرے پر رونق اتنی تھی، اللہ اکبر، جوانی کے آثار تھے ان کے چہرے پر۔ 309 سال کے بعد اٹھنے کے بعد بھی ان کے اوپر بڑھاپا نہیں آیا تھا، جوانی ان کے اس چہرے پر تھی، ان کے اوپر جوانی تھی، اور ان کے چہرے پر رونق تھی، اور پھول کی طرح ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا اور آپس میں مصافحہ اور معانقہ کیا، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب بھوک لگ رہی ہے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے جن کا نام یملیخہ تھا، تو انہوں نے یملیخہ سے کہا کہ آپ جائیے بازار میں اور کھانے کے لیے کچھ خرید کر لے کر کے آؤ، اور ان کو ایک سکہ دیا، دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں جو چلتا تھا وہی سکہ لے کر کے بھیجا، کہا جاؤ اور بادشاہ کی بھی خبر لے کر کے آنا کہ اس کا ہمارے بارے میں ارادہ کیا ہے، کیا خیال رکھتا ہے ہمارے بارے میں، کچھ پتہ تو چلے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اور بادشاہ ہمیں قتل کروانے کا ارادہ کیا رکھتا ہے، کیا ہمارے بارے میں خیال رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد میں جب یہ یملیخہ اصحاب کہف میں سے ایک جن کا نام یملیخہ تھا، یہ بازار کی طرف گئے، اور جانے کے بعد میں دیکھا انہوں نے جا کر کے شہر کے دروازے پر اسلامی علامتیں ظاہر تھیں، ہے نا، جیسے آپ جائیں گے کسی شہر کے باہر ہی اس کے استقبال ہونے سے پہلے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ویلکم ٹو فلاں شہر، ہے نا، جو بھی ہوتا ہے تو فلاں شہر آپ کا استقبال کرتا ہے، اس طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ تو ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس شہر کے دروازے پر اسلامی علامتیں ظاہر تھی، اسلامی علامتیں وہاں سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ تو اب انہوں نے وہ دیکھ کر تعجب کیا کہ کل تک تو، انہوں نے کہا کہ کل تک تو یہاں پر لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، آج لوگ اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں، اسلامی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کل تک لوگ اپنے ایمانوں کو چھپاتے تھے ڈر کی وجہ سے، آج اسلامی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ تعجب کیا تو پھر اس کے بعد میں وہ روٹی والے کی دکان پر پہنچے، روٹی والے کی دکان پہ سے انہوں نے روٹی خریدی، اور روٹی خریدنے کے بعد میں انہوں نے جب اس کو دقیانوس کا وہ سکہ دیا تو اب اس دکان والوں نے، بازار والوں نے دیکھ کر کے تعجب کیا کہ شاید ان کے کوئی نہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا، یہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، یہ تو بہت پرانے خزانے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں پرانے زمانوں میں سے کچھ سلطنتوں کے خزانے، کچھ بادشاہت کے خزانے دب گئے ہوں کہیں پر اور ان کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ تو انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں پوچھا یہ بتاؤ تمہارے خزانہ کہاں سے ہاتھ لگا؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ہی سکہ ہے، یہ تو میرا مال ہے، میرا خود کا اپنا پرسنل سکہ ہے، میرے ہاتھ کہاں سے خزانہ لگا؟ لیکن جب اس کو یقین نہ ہوا تو اس نے حاکم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا، حاکم کے پاس لے کر کے گیا، وہ بازار والا، دکان والا حاکم کے پاس لے کر کے گیا۔ حاکم نے پوچھا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، خزانہ ہوتا ہی کہاں سے؟ اب جب انہوں نے کہا کہ خزانہ نہیں تو انہیں بالکل یقین نہیں ہوا، حاکم کو بھی یقین نہیں ہوا، لیکن حاکم تھا بہت نیک آدمی، حاکم تھا نیک آدمی۔ جب اس کو یقین نہ ہوا اس نے کہا تم یہ بتاؤ تم جو سکہ دکھا رہے ہو وہ سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے، 300 سال سے زیادہ پرانا سکہ ہے، سن اس کی جو ہے 300 سال پرانی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرا سکہ ہے؟ ہم بوڑھے ہیں، ہم نے آج تک کوئی سکہ نہ دیکھا، تمہارے اوپر جوانی ہے، تم جوان ہو، ہم بوڑھے ہو گئے، ہم نے کوئی سکہ نہیں دیکھا ایسا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ تمہارا سکہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو چلو میرے ساتھی فلاں ابھی پاس میں ہی قریب ایک جنگل کے ایک غار کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو آؤ چلو میں تمہاری ملاقات کرا دوں۔
جب یہ لے کر کے گئے تو شہر کے وہ حاکم اور شہر کے تمام ذمہ دار اور سردار شہر کے وہ سب گئے ان کے ساتھ میں ایک کثیر تعداد میں. جب غار پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ جو تھے اصحاب کہف یہ ان کے انتظار میں تھے یملیخا کے کہ کب تک آئیں گے روٹی لے کر کے, ہمیں بھوک لگ رہی ہے, یہ کب تک آئیں گے, کہ کیا معاملہ رہا, کہیں لوگوں نے پکڑ تو نہیں لیا ان کو. تو اب یہ انتظار میں تھے. جب انہوں نے لوگوں کے آنے کی آوازیں سنی, بات چیت کرنے کی آوازیں سنی, آہٹ سنی, تو اب وہ سمجھے کہ دقیانوس بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا ہے اور اس کے سپاہی اب ہمیں بھی پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. سارا ماجرا ان کو پتہ چل گیا, پورا واقعہ ان کو پتہ چل گیا. اب اس کے بعد میں انہوں نے جب اتنا دیکھا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے گفا کے اندر. جب حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اب انہوں نے یملیخا جو تھے انہوں نے پورا واقعہ سرداروں کو اور حاکموں کو بتایا, سارے لوگوں کو پورا واقعہ بتایا. تو لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ جو ہے ان کی سچائی اور حقیقت یہی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس غار کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو اب جب اس کے بعد میں جب سب لوگوں کو یہ یقین ہوا, پتہ چلا, تو اب انہوں نے اصحاب کہف نے بھی یہ اپنے دل کو تسلی دی کہ واقعی اللہ رب العزت نے ہمیں کئی سو سال تک سلا دیا اور ہماری حفاظت کی, صرف اس لیے تاکہ جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے اور جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا انکار کر رہے تھے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نشانی بنا دے. کیونکہ جو یہ بادشاہ تھا اس زمانے کا, اس کا نام تھا بیدروس. کیا نام تھا اس بادشاہ کا؟ بیدروس. جو جب یہ غار کھلی تھی, جب یہ بازار میں گئے تھے, تو اس زمانے کا بادشاہ جو تھا وہ بیدروس تھا. وہ بھی بڑا نیک آدمی تھا, وہ نیک آدمی تھا بیدروس بادشاہ, جس کی ان دنوں اس زمانے میں اس کی حکومت تھی. تو وہ بڑا نیک آدمی تھا. اس نے لگ بھگ 68 سال تک حکومت کی. اور اس بادشاہ کے جو رعایا تھی ان میں فرقہ پرستی ہو گئی تھی, کئی گروپ بٹ گئے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی, کوئی کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. اس طریقے سے سب آپس میں انکار کر رہے تھے, کئی گروپ بن گئے, فرقہ پرستی ہو گئی. تو اب یہ جو بادشاہ تھا بیدروس بادشاہ, اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا, اور کمرے میں بند کرنے کے بعد میں اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, مولا تو کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ظاہر فرما دے کہ جس سے ان لوگوں کو بھی یقین ہو جائے کہ واقعی قیامت بھی آئے گی اور دوبارہ مرنے کے بعد میں زندہ بھی کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کی دعا قبول فرمائی. اور اس کے بعد میں جب لوگوں کو یقین ہو گیا اور اصحاب کہف کو بھی یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کئی سو سال تک سلایا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی قیامت بھی آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا, تاکہ اللہ ہمارے اس سونے کو اور دوبارہ اٹھانے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. تو اب پھر اس کے بعد میں حاکم نے شکریہ ادا کیا اللہ رب العزت کا, اور اس نے بادشاہ کو خبر کی. جو بیدروس بادشاہ تھا وہ بادشاہ اپنے حاکموں کو لے کر کے کثیر تعداد میں وہ بھی غار کے اندر آیا. آنے کے بعد میں اس نے سارا واقعہ پوچھا اور بیان کیا. جب انہوں نے بتایا تو پھر اس کے بعد میں بادشاہ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا, مولا جو میں نے دعا کی تھی, لوگ فرقہ پرستی میں بٹ گئے تھے, فرقے میں بٹ گئے تھے, آپس میں بٹ گئے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی, کوئی کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. مولا تو نے دعا قبول فرمائی اور نشانی ظاہر کر دی ان اصحاب کہف کے ذریعے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے جب اس بادشاہ نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا, مولا تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول فرمائی. تو اب اس نے جو ہے اصحاب کہف سے ملاقات کی. اصحاب کہف نے ان سے سلام دعا کی, مصافحہ معانقہ کیا بادشاہ سے, اور بادشاہ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ تجھے سلامت رکھے, تیرے ملکوں کو بھی سلامت رکھے, اور دوسرے دشمنوں سے بھی تیری حفاظت فرمائے. یہ انہوں نے دعا کی. جب ملاقات مکمل ہوئی, کیا کیا انہوں نے, وہ اسی جگہ پر چلے گئے جہاں پر وہ سوئے ہوئے تھے, اور وہاں پر جا کر وہ اپنی عبادت گاہ میں
روپوش ہو گئے اور وہیں پر وہ عبادت کرنے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر موت طاری کی اور ان کے اوپر موت طاری کی. ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر لی گئی, ان کی روح نکال لی گئی اور ان کا انتقال ہو گیا, ان کو موت آئی. جب موت آئی ان کو تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک تابوت بنایا جائے, سال کا صندوق بنایا جائے, سال کی لکڑی کا صندوق. سال کی لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا. محفوظ کرنے کے بعد میں اس نے جب ان کے جسموں کو صندوق کے اندر محفوظ کیا, پھر اس کے بعد میں انہوں نے کیا کیا, اس بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں اس غار کے دروازے پر ایک مسجد بنا دی جائے. مسجد بنا دی جائے تاکہ لوگ جس طرح عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں جاتے ہیں, لوگ ایسے ہی اس مسجد میں آئے اور یہاں پر عید کی طرح اس مسجد میں آئے اور پھر یہاں پر ان کی بھی یاد تازہ ہو, اللہ رب العزت کا بھی ذکر کریں اور ان اصحاب کہف کو بھی یاد کریں, ان کی یاد بھی تازہ ہو جائے. ہر سال لوگ آیا کریں عید کی طرح, جس طریقے سے لوگ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں ایسے ہی عید کی طرح لوگ عید پر یہاں آیا کریں. یہ اس نے حکم دیا, مسجد بنوائی گئی. تو یہ پورا واقعہ ہے اصحاب کہف کا کہ اللہ رب العزت نے ان کو 300 سال تک سنایا. جو لوگ انکار کر رہے تھے, یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے نشانی بنانے کے لیے کہ جو لوگ انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, قیامت نہیں آئے گی, تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو سلا کر اٹھایا اور ان لوگوں کو جواب دیا کہ جو اللہ ان کو 300 سال سے زیادہ عرصے تک سلا کر اٹھانے پر قادر ہے, وہ اللہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ نے نشانی ظاہر کی اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر. تو انہوں نے اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کیا کیا تھا, انہوں نے ایک پناہ لی تھی غار کے اندر اور اللہ کی عبادت کی. تو اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی, اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی. اور دیکھیں پھر کتنا ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا, کتنی عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا.